اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے اراکین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور قومی اسمبلی اجلاس 11:30 بجے شیڈول کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ریحان شیخ سے. ریحان شیخ، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر. دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ جو ہے اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے. قومی اسمبلی کا جو اجلاس 11:30 بجے ہوگا، اراکین کی جو آمد ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اپوزیشن کا دعویٰ ہے میجک فگر 172 کے فگر ان کے پاس موجود ہیں، بلکہ نہ صرف موجود بلکہ اس سے زیادہ کے فگر موجود ہیں. دوسری جانب حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک لاسٹ کارڈ اور ایک ایسی آپشنز موجود ہے کہ اپوزیشن کو شکست ہو جائے گی. وہ کارڈ ہے کیا، یہ ابھی تک حکومت نے بتایا نہیں، لیکن 11:30 بجے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جائے گا اور شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کی تحریک پر جو ہے وہ ووٹنگ شروع ہوگی اور اسپیکر قومی اسمبلی ڈویژن کریں گے. ایک طرف تحریک کے حق میں ووٹ ہوں گے، ایک طرف تحریک کے مخالفت میں ووٹ ہوں گے، اور قانونی طور پر اس وقت تک یہ سیشن چلتا رہے گا جب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا رزلٹ نہ آ جائے. تاہم ابھی اپوزیشن اراکین قومی اسمبلی جو ہے اپوزیشن ہو یا حکومتی ہو، ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ریحان شیخ وہاں کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ اب اراکین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں قومی اسمبلی. کیا صورتحال ہے؟ ایمن سعید، میں آپ کی طرف آؤں گا. کیا صورتحال دکھ رہی ہے اب قومی اسمبلی اجلاس کے لیے شرکت کے لیے اراکین پہنچنا شروع ہو چکے ہیں؟ کون کون پہنچا ابھی تک؟ جی بالکل، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کی جانب سے اراکین جو ہیں ان کے آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، اس لیے ابھی بہت زیادہ تعداد میں یہ اراکین کی آمد کا سلسلہ نہیں شروع ہوا، لیکن چند ایک اراکین ہیں جن کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پارلیمنٹ لاجز جو ہیں وہاں پہ اسپیشل جو ہے شٹل سروس جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو یہاں تک اجلاس تک لانے میں، قومی اسمبلی اجلاس تک لانے میں آسانی ہو. اس لیے کچھ پارلیمنٹیرینز ایسے بھی ہیں جو اپنی گاڑیوں کے بجائے شٹل سروس کے ذریعے یہاں پر پہنچیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قومی اسمبلی کے اس اہم ترین اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ رات کو سامنے آیا تھا. 6 نکاتی ایجنڈا ہے جس میں تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ جو ہے وہ بھی اس ایجنڈے کا اہم حصہ ہے. ساتھ ساتھ اس ایجنڈے میں وقفہ سوالات کو بھی شامل کیا گیا. یقینی طور پر اس اجلاس میں یہ اہم ترین وقفہ سوالات بھی ہونے والا ہے، جس میں ہنگامہ خیز طور پر سوالات جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کیے جائیں گے. اور ابھی جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے اجلاس کے آغاز کا، تو ویسے ہی سیکیورٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ زیادہ تر ہوتے جا رہے ہیں. تقریباً لگ بھگ 4000 کے قریب جو ہے پولیس یہاں پہ تعینات کی گئی ہے، جس میں رینجرز بھی ہیں اور ایف سی بھی ہیں. سخت نگرانی میں جو ہے وہ یہاں پہ میڈیا کو انٹری دی جا رہی ہے. پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی بھی چیکنگ، کارڈز وغیرہ چیکنگ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ ریڈ زون میں ان کو داخل ہونے. اچھا، ایس او پیز ایمن سعید کیا رکھی گئی ہیں اراکین کے لیے؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ شناختی کارڈ ہے، اسمبلی کارڈ ہے، وہ تمام چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں. دیگر ایس او پیز کیا فالو کروائی جا رہی ہیں اراکین کو؟ جی بس یہی ہے کہ اس میں جو قومی شناختی کارڈ ہے اراکین کا وہ، اور ان کا جو قومی اجلاس کا جو قومی اسمبلی کا جو کارڈ ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ان کو چیکنگ کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ داخل ہونے دیا جائے گا، کیونکہ اہم ترین اجلاس ہے، ہنگامہ ترین اجلاس ہے. اسی کی مناسبت سے سیکیورٹی ہے اس کو بھرپور بنانے کی اور یقینی بنانے کی ہم دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ نفری جو ہے پولیس کی پارلیمنٹ کے چاروں اطراف میں جو ہے وہ یہاں پہ لگائی گئی ہے، جس میں رینجر اور ایف سی بھی شامل ہیں. عام پبلک جو ہے، عوام جو ہے، اس کا داخلہ قطعی طور پر بند کیا گیا ہے. پارلیمنٹیرینز کو اجازت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ میڈیا بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن وہی بات پھر سے کہ میڈیا کو بھی باقاعدہ چیکنگ کے بعد، ان کی کارڈ چیکنگ کے بعد، مکمل طور پہ سیکیورٹی یقینی بنانے کے بعد ان کو جو ہے وہ ریڈ زون میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے. جی اچھا، ایمن ہمارے ساتھ موجود رہے گا. طارق چودھری، میں آپ کی طرف آؤں گا. تمام جو اپوزیشن اراکین ہیں وہ اب آنا شروع ہو چکے ہیں. کوئی شٹل سروس کے ذریعے آ رہا ہے، کوئی اپنی پرائیویٹ گاڑیوں کے ذریعے آ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیوں شکوک و شبہات تو پہلے سے موجود ہے کہ کوئی تصادم ہو سکتا ہے، اراکین کو روکا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ لاجز میں روکا جا سکتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیں، ابھی تک تو ایسی نوبت نہیں آئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے چند ارکان جو ہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے، وہ نکلے ہیں لاجز سے، پارلیمنٹ لاجز سے، جس کا فاصلہ تقریباً پارلیمنٹ ہاؤس کے سے چند 100 میٹر ہے، اور وہ کوئی 15-20 کے قریب ہے. وہ تو پہنچ گئے ہیں قومی اسمبلی کے گیٹ کے اوپر اور تھوڑی دیر میں داخل ہو جائیں گے. اس طرح کچھ اور ارکان بھی جو ہے ان کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ ارکان جو ہے وہ تو پارلیمنٹ لاجز سے پیدل روانہ ہو گئے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہوں گے.
یا باقی جو ارکان ہیں ان کی بھی آمد جو ہے وہ ہو جائے گی، چونکہ اپوزیشن میں کسی بھی خدشے کے پیش نظر جو ارکان تھے ان کو ان کے کچھ گروپ بنائے تھے کہ گروپوں کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے گروپ کے ساتھ جائیں تاکہ پتہ ہو کون کتنے بجے جو جا رہا ہے کون کب پہنچے گا، تو اس کا سلسلہ تو ہے جو اس وقت جاری ہے۔ جی اچھا سلیم شیخ، میں آپ کی طرف آؤں گا، کیا صورتحال ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اب کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اجلاس سے قبل ایک چھوٹا سا اجلاس ہونے والا ہے اپوزیشن کا جس کی صدارت شہباز شریف کریں گے، اس میں ارکان کی تعداد پوری کی جائے گی، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ اجلاس کنڈکٹ کیا جا سکے گا اجلاس سے پہلے ہی؟ سلیم شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا سلیم شیخ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اجلاس اور کنڈکٹ کرنا تھا اپوزیشن کی جانب سے، اس کی صدارت شہباز شریف کرتے، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ اجلاس سے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا اجلاس کنڈکٹ کر پائیں گے جس میں اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ پوری کرنی ہے انہیں اپنے؟ جی بالکل، یہ تو ایک حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے کہ جب بھی اجلاس ہونا ہوتا ہے تو اس کے مطابق پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ بریفنگ دی جاتی ہے، اور یقیناً اجلاس کا جو ٹائم ہے 11:30 بجے کا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اجلاس ان کا اپنا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے بتا دوں کہ گورنر پنجاب کے برطرف کیے جانے کے بعد جب ڈپٹی اسپیکر کو گورنر پنجاب کا اضافی چارج دیا گیا وہ عہدہ سنبھالیں گے، تو آج جو پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہو رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، تو یہ الیکشن بھی جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے کروانے تھے، لیکن اب ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ قائم مقام گورنر بن جائیں گے، تو پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اس الیکشن کو کنڈکٹ کریں گے۔ میاں طارق شفیع ہیں جو کہ پینل آف چیئرمین ہیں، وہ آج کا الیکشن کروائیں گے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے۔ اگر وہ نہ اویلیبل ہوئے تو پھر ایک خاتون رکن ہے، پھر ان کے ذمہ جو ہے وہ الیکشن کا پروسیس کیا جائے گا کہ وہ جو خاتون ہے ذکیہ شاہ نواز، ان کا تعلق جو ہے مسلم لیگ نون سے ہے، پھر یہ خاتون جو ہے پھر الیکشن کنڈکٹ کروائیں گی۔ جی اچھا طارق چودھری، میں آپ کی طرف آؤں گا یہی پوائنٹ کے اوپر کہ جو اپوزیشن کے چھوٹا سا اجلاس کنڈکٹ ہونا ہے شہباز شریف کی صدارت کریں گے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس اجلاس کو کہ اراکین کی تعداد پوری کرنی ہے انہیں ابھی بھی کب تک ویٹ کیا جا سکتا ہے اس کا؟ پھر طارق چودھری آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ طارق چودھری، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اجلاس چھوٹا سا کنڈکٹ ہونا ہے اپوزیشن کا، شہباز شریف صاحب جس کی صدارت کریں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کتنا انتظار کیا جا سکتا ہے اس اجلاس کے لیے؟ دوبارہ بولیے گا ذرا۔ میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن کا جو اجلاس کنڈکٹ ہونا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے، جس میں وہ اپنے اراکین کی تعداد پوری کرنے کے لیے بیٹھیں گے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنا وقت اس کے لیے درکار ہوگا، کتنا انتظار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ جی اپوزیشن جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کا اجلاس تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا، اور اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI اور دیگر جو ان کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ وہاں پر شرکت کریں گی۔ جو فواد شہباز شریف صاحب اس کی صدارت کریں گے اور باقی قائدین اس کو چیئر کریں گے۔ اس میں آج کے اجلاس کی مکمل جو اسمبلی تیار کی جائے گی، اور اس اجلاس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کس طرح سے تمام ارکان میں کنڈکٹ کرنا ہے، کس طرح سے ووٹنگ میں حصہ لینا ہے، کس طرح سے جو ہے اگر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی وہاں پر کوئی نقطہ اٹھایا جاتا ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اسپیکر کی طرف سے، اسپیکر سیکرٹری کی طرف سے اگر کوئی ایسا ایشو سامنے آتا ہے اس کو کون کنڈکٹ کرے گا، کس طرح سے بات کرے گا، آئین قانون کے مطابق کون بات کرے گا۔ اس کے علاوہ جو مختلف وہاں پر جو ایجنڈا آئٹمز ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے گا، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سینئر پارلیمنٹرینز ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی کہ وہ کس طرح سے کس موقع پر جو ہے وہ کون سا نقطہ اٹھائیں گے۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہے تھوڑی دیر میں طے ہو جائیں گے اس اجلاس سے جو کہ متحدہ اپوزیشن کی قیادت کرے گی۔ متحدہ اپوزیشن کے اجلاس کی جو صدارت ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف کریں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل، آصف زرداری اور اس کے علاوہ JUI کے جو پارلیمنٹ لیڈر ہیں وہ سب لوگ اس میں شرکت کریں گے، اور اجلاس کا جو 11:30 بجے شروع ہونا ہے اس کا نیا عمل طے کیا جائے گا۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے پہلے عمران خان صاحب نے اپنی جو تھوڑی سی پالیسی ہے اس کو تبدیل کرا، ارکان کو آنے کی اجازت دی ہے کہ اسمبلی میں آئیں اور ووٹنگ کریں، اور پھر وہ خود بھی موجود رہیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے اوپر عمران خان کا پریشر ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دے گا اسمبلی کے اندر؟ دیکھیں، جہاں تک منحرف ارکان کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی یہ ہے
کہ اگر ان کے جو ارکان ہیں جو مطلوبہ تعداد ہے 172 ان کے اپوزیشن کے اپنے ارکان اور جو دو بڑے اتحادی بی اے پی اور ایم کے ایم ان کے ساتھ ملی ہے، تو اس کے بعد سے جو منحرف ارکان ہیں ان کو پارلیمنٹ میں لانے کی یا ان کا ووٹ ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے امکان اس بات کا ہے کہ ان کو اجلاس میں نہیں لایا جائے گا. اگر کوئی بہت اہم ضرورت ہوئی یا کوئی ریکوائرمنٹ پیدا ہوئی موقع کی مناسبت سے تو ان کو لایا جائے گا. تو منحرف ارکان جو ہے ان کے بارے میں ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ آج کے اجلاس میں شرکت کریں گے یا نہیں. کچھ ارکان نے ٹویٹ کر دیے، خاص طور پہ نور عالم خان صاحب نے، کچھ اور ارکان ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ آج کے اجلاس میں جائیں گے اور آج کے اجلاس میں شرکت کر کے وہ اپنا حق میں استعمال کریں گے. تو جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ منحرف ارکان پر کوئی پریشر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس سے وہ اس وقت سامنے آئے گا اگر وہ ارکان شرکت کریں گے آج کے اجلاس میں. اچھا، طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سلیم شیخ، میں آپ کی طرف آتا ہوں، تھوڑی سی پنجاب کی صورتحال پہ بات کر لیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ واقعی کوئی پریشر ڈیولپ ہونے والا ہے پرویز الہی کے اوپر؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ترین گروپ نے حمزہ شہباز صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا، پھر کہیں نہ کہیں کوئی پریشر تو ہوگا پرویز الہی کے اوپر. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یقیناً پریشر بہت زیادہ ہے. گزشتہ رات سے جو ہے وہ کافی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ترین گروپ نے جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے مسلم لیگ نون کے حق میں کر دیا ہے. حمزہ شہباز سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہاں پر اعلان بھی کیا گیا ہے. ترین گروپ کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس 16 اراکین اسمبلی ہیں جو ان کو ووٹ دیں گے، لیکن جب اعلان کیا گیا حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد تو اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد جو ہے مونس الہی ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے ترین گروپ کے جو ہے 3 اراکین ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو ملاقات کرنے کے بعد جو ہے پنجاب اسمبلی میں لے کر آئے اور پھر وہاں پر جو ہے پرویز الہی سے ملاقات کروائی. اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہیں. یعنی ترین گروپ کے اگر 16 اراکین کی تعداد کو مانا جائے تو ان میں سے اگر 3 اراکین حکومت کی طرف چلے گئے تو پھر 13 اراکین جو ہے وہ ابھی بھی جو مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اسی طرح جو ہے علیم خان گروپ کی طرف سے کل دعویٰ کیا گیا کہ ان کے 9 اراکین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں حمزہ شہباز ان کو ووٹ دیں گے. اور اس کے بعد ایک اسد کھوکر ہیں جو صوبائی وزیر ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور ان کی طرف سے بالکل یہ واضح کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ حکومت کو چھوڑ دیں گے، یعنی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے اور حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے. اور کل اچانک جو ہے ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ بھی جو ہے حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے. اور اسی طرح جو آزاد اراکین 4 ہیں ان میں سے 3 ابھی تک جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے. اور ایک رائے حق پارٹی کے ایک ہی امیدوار ہیں انہوں نے بھی جو ہے حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کا اعلان کیا. جبکہ نون لیگ کی طرف سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ چند ایسے اراکین بھی ہیں جن کو وہ ابھی تک منظر عام پر لے کر نہیں آئے. جب ووٹنگ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے پاس جو ہے ووٹ کی تعداد 186 سے کہیں زیادہ ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کے جو متفقہ امیدوار ہیں چودھری پرویز الہی وہ بھی ابھی تک یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیتیں گے. تاہم میں آپ کو ایک بتا دوں کہ حکومت کی طرف سے جو ایک اسٹریٹجی وہ تیار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ووٹ ڈالیں گے پی ایم ایل این کے امیدوار حمزہ شہباز کو تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ فلور کراسنگ کی دفعہ لگائی جائے گی. اور پھر ابھی اس چیز پر بحث ہو رہی ہے کہ فلور کراسنگ کی دفعہ لگانے کے بعد ان کے ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں. آج کی جو الیکشن کے اندر، الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد میں صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ تھوڑی سی گمبھیر ہوتی نظر آ رہی ہے. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ بدمزگی بھی پیدا ہو جائے کیونکہ ووٹ کاسٹ کرنا جس طرح سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے اور الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ ووٹ جب تک کاسٹ نہیں ہوگا تب تک جو ہے فلور پریسنگ کی دفعہ نہیں لگتی. لیکن حکومت کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ووٹ جو ہے دوسری پارٹی کو ڈالا جائے گا تو پھر اس پر فلور پریسنگ کی جائے گی. اور جو ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس ووٹ کو جو ہے وہ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا. اگر گنتی میں شمار نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ 186 ووٹ کوئی بھی نہ لے سکے. اگر 186 ووٹ کوئی نہیں لے سکے گا تو پھر اس کا دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی روز دوبارہ جو ہے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے وقفے سے دوبارہ الیکشن کا انعقاد کروایا جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. اور پھر جو بھی امیدوار ایک بھی ووٹ زیادہ لے گا تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو سکتا ہے. یہ دوسری اسٹریٹجی بھی ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 11:30 بجے جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا حکمت عملی تیار کی جاتی ہے. اچھا، یہ تو وہ صورتحال رہی اسٹریٹجی کہ کیا اس میں کانٹیکس میں کس طرح سے دیکھا جائے گا اس پورے پوائنٹس کو. اچھا، کوئی بھی اگر جیتتا ہے، پرویز الہی یا حمزہ شہباز دونوں جیتتے ہیں تو اس کے بعد کی ایس او پیز کیا ہوں گی؟ کیا رولز کو فالو کیا جائے گا؟
جی اگر کوئی بھی جیتتا ہے تو پھر اس کے مطابق رولز یہ ہوتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے گورنر پنجاب کو کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے حلف لیں. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے بظاہر وہ اتنا سیدھا کام نہیں ہے. فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر یہی صورتحال رہی اور حمزہ شہباز اس صورتحال میں بن گئے تو پہلے تو مرحلہ یہ آئے گا کہ کاؤنٹنگ ان کی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی. مجھے تو جو بظاہر لگ رہا ہے، میرے اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کی یہ حکمت عملی ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کیے جائیں گے جو فلور پریسنگ کر کے حمزہ شہباز کو ڈالیں گے. اگر وہ ووٹ کاسٹ ہو گئے اور ان کی گنتی ہو گئی تو پھر تو جو بھی امیدوار جیتے گا پھر اس کا ووٹ گنا جائے گا. لیکن اگر اس کو دوسری طرف صورتحال کو دیکھ لیں تو جو حکومت کے امیدوار ہیں چودھری پرویز رائی، ان کے ساتھ بھی جو ہے منحرف اراکین ہے. مسلم لیگ نون کے 4 اراکین نے ابھی تک دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے چودھری پرویز رائی کو دیں گے. اگر ان کا ووٹ وہاں پر جا کر گنتی ہوتا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہاں گنتی ہو سکتی ہے تو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی جو ہے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والے اراکین کے ساتھ گنتی کیوں نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ بڑی ایک دلچسپ سی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے فوری موقع پر ہوگا. دونوں جگہ سے صورتحال دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. صوبائی اسمبلی پنجاب اور قومی اسمبلی میں جو صورتحال ہے وہ اب کچھ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سلیم شیخ، طارق چودھری، ایمن سعید ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اس پہ مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے